اس عجیب گائے کا واقعہ سن کر یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دراصل دوستو، ایک غریب بستی والوں کی، ایک غریب پریوار والوں کی یہ ایک اکیلی بھینس تھی، لیکن اس کی سٹوری جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھیں، تبھی آپ کو ایک ایک بات کی نالج جانکاری مل پائے گی۔ ایک دن ایک باپ اور اس کا بیٹا ایک دن سفر پر نکلے تو چلتے 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 ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں انہوں نے رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ شام کا وقت بھی قریب ہو گیا تھا۔ بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ، وہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے وہاں پہنچ کر آؤ کہ ہم یہاں رات گزار سکتے ہیں۔ بیٹا وہاں چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی جو تھا وہ کاشتکار تھا، زمیندار تھا، زمین کو سمجھنے کی خاصیت تھی اس آدمی میں۔ تو جب انہوں نے اس زمین کو دیکھا جہاں پر یہ روکنے کا سوچ رہے تھے تو حیران ہو گئے۔ جب اس زمین کو دیکھا تو حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ زمین تو بڑی زخریز ہو سکتی ہے، یہاں تو اگر کام کیا جائے تو یہ زمین تو سونا اگلنے والی زمین ہے، لیکن یہاں تو سارا ویرانہ نظر آ رہا ہے۔ اس زمین پر تو کوئی کام ہی نہیں کیا گیا ہے آج تک، یہ تو سونا اگلنے والی زمین ہے۔ خیر، ان دونوں باپ بیٹے کے وہاں رکنے کا انتظام ہو گیا۔ جب رات کو کھانا وانا کھا کے جب بیٹھے تو کچھ بات چیت چلی صاحب خانہ سے، اس کے ہاں رکے ہوئے تھے ان سے۔ تو اس آدمی نے جو سفر پر تھا اس نے ان بستی والوں سے، ان گھر والوں سے کہا کہ تم کیوں نہیں اس زمین پر کوئی کام کرتے؟ یہاں اگر کام کیا جائے تو یہ زمین تو سونا اگل سکتی ہے، ہر طرف مجھے یہاں تو سبزی ہی سبزی نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں تو تم نے آج تک کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو صاحب خانہ کہنے لگے ہمیں اس کی نیڈ نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ضرورت ہے؟ صاحب خانہ کہنے لگے ہماری ایک بھینس ہے، وہ بھینس جو ہے دودھ دیتی ہے، اچھا خاصا دودھ دے دیتی ہے، تو ہم اس کو پی لیتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے اس کو بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کر لیتے ہیں، اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ شخص نے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی ان بستی والوں کو، لیکن وہ تو نہ قائل ہوئے نہ گھائل ہوئے، اور نہ ہی ان کی اس بات کو ان بستی والوں نے سیریس لیا۔ خیر، صبح ناشتے کے بعد یہ دونوں باپ بیٹا جب واپس چلے تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی کا ٹیلا ہے جس پر اس شخص کی وہ بھینس بندھی ہوئی ہے۔ تو وہ دونوں باپ بیٹا اس ٹیلے پر چڑھ گئے۔ تو باپ نے کیا کیا، اس بھینس کی رسی کھولی اور اس کو اس پہاڑی سے نیچے دھکا دے دیا۔ دھکا دے دیا تو بھینس کا جو ہے کام تمام ہو گیا، وہ نیچے گری اور اس کا کام جو ہے تمام ہو گیا۔ اب یہ دونوں آگے اپنے سفر پر نکل پڑے۔ تو اس کا بیٹا جو تھا اس کے من میں کئی سارے سوال آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا میرا باپ تو ایسا نہیں تھا، میرا باپ تو کبھی ایسا نہیں تھا، یہ تو بڑا ہی پرہیزگار متقی انسان تھا، لیکن اس نے آج یہ کیا کیا، یہ کیسی غلط حرکت کر دی؟ یہ تو سب کا بھلا کرتا تھا، لیکن آج اس نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے اپنے باپ سے پوچھنے کی کوشش کی، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان کی بھینس کو کیوں مار ڈالا؟ تو باپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس کے باپ نے کہا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اس نے باپ نے کہا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اب کچھ عرصے کے بعد اس کے اس باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس بیٹے نے کیا سوچا کہ میرا باپ تو بڑا پرہیزگار تھا، لیکن ایک غلطی اس نے کی تھی، کیوں نہ میں کچھ مال پیسہ لے جا کر ان بستی والوں کو دے دوں اور ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ میرے والد کو جو ہے معاف کر دیں اور ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں۔ تو وہ لڑکا یہ سوچ کر اس بستی کی اور کچھ مال اور پیسہ لے کر نکل پڑا۔ جب پہنچا وہاں پر تو اس نے وہاں پر جو نظارہ دیکھا دیکھ کر وہ تو حیران ہو گیا۔ بستی کے جب قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہاں پر پہلے جو سونا چمن تھا، یہاں پر ہر طرف پہلے ویرانہ تھا، آج وہاں پر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے۔ جہاں پہلے ویرانہ ہوا کرتا تھا آج وہاں پر پھل ہی پھل نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر یہ لڑکا آگے بڑھا۔ بستی والوں نے اسے دیکھا، اس کو دیکھتے ہی وہ تو خوش ہو گئے، خوش آمدید، آؤ آؤ، ویلکم، سواگتم۔ وہ تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے تھے، اتنا خوش ہو گئے تھے وہ اس لڑکے کو دیکھ کر۔ تو وہ بستی والوں نے اس لڑکے سے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے، ہم تو کب سے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہیں،
میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ بستی والوں نے یہ سنا تو ان کے لیے دعائیں کرنے لگے اور اس لڑکے سے یہ کہنے لگے ہم تو تمہارے والد کے لیے روز جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، ہم تو روز ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم تو روز ان کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، آخر انہی کی وجہ سے تو آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو بستی والے کہنے لگے دراصل ایسا ہوا تھا، جس دن تم اور تمہارے والد یہاں سے گئے تھے اسی دن اچانک پتہ نہیں کیسے ہماری بھینس مر گئی، پتہ نہیں کیسے پر وہ پہاڑ سے نیچے گری اور مر گئی۔ اللہ اکبر! تو ہم نے دیکھا بھینس مر گئی، اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے زندگی جینے کا، ہم بہت پریشان ہو گئے۔ تو اچانک ہمیں وہ تمہارے باپ کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا کہ اس زمین پر کام کرنا ہے، تو ہم نے اس زمین پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ہم کام کرتے گئے تو اللہ نے اس کام میں ایسی برکت ڈالی کہ آج دیکھ لو ہر طرف سبزی ہی سبزی نظر آ رہی ہے، ہر طرف پھل ہی پھل نظر آ رہے ہیں۔ اس لڑکے کو اپنے باپ کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ جب تک ان کی یہ بھینس مرے گی نہیں تب تک یہ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ کئی بار دوستو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہماری بھینس جو ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو اصل وجہ ہوتی ہے اس کو ہم نہ جان کر ہم اس بھینس کے دکھ میں پڑے رہتے ہیں۔ ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ہائے کیا ہو گیا میرے ساتھ، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ لیکن ہم اس کے پیچھے کی جو اصل وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کی جو ترقی ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات دوستو بھینس کے لیے تو بالکل نہیں تھی۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ بھی یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور جس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے وہ کمنٹ کر سکتا ہے۔